میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہ آئیں، اگر آئیں گے ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ الیکشن کے لیے ان کے لیے میدان میں آنا ان کے لیے موت ہے۔ اس وقت بھی خان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ میں حقیقت کے اوپر بات کرتا ہوں، کیا ان کے پاس اتنی عقل نہیں تھی جو مفتی عبدالقوی صاحب کے پاس ہے؟ اعلیٰ حضرت یہ اپنے حلقے میں بیٹھ نہیں سکتے، پھر شکوہ نہ کرنا کہ قوم بدتمیز ہے، یعنی کہ استحکام پاکستان یہ ہوتا ہے۔ آپ پی ٹی آئی کی مطلب سیاست کے اندر ان تھے، اب یہ جو بندے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، جو بات قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب نے میرے قائد عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے آخری ملاقات کے اندر کہی تھی، اس کے 3 گواہ ہیں، جن میں سے ایک مرحوم قبر میں چلے گئے محترم نعیم الحق صاحب، 2 موجود ہیں۔ آج وہی بات محترم عمران خان صاحب خود فرما رہے ہیں، اور جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، میں ایک بات بتا دوں، اس وقت بھی خان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ میں حقیقت کے اوپر بات کرتا ہوں۔ آج بھی مجھ سے پاکستانی قوم اس لیے محبت کرتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ مفتی عبدالقوی اس وقت تک پی ٹی آئی میں ہیں۔ صحیح ہے، ایسے انہوں نے کسی جملے کے اندر محترم عمران خان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کی، جی نہیں، ہم نے کوئی نہیں سنی۔ اور یہ ہے کہ میں نے ان کو اس تعلق کو سامنے رکھا ہوا ہے، میں ایک خاندانی آدمی ہوں، جب چل رہا ہوں۔ صحیح، یہ نہیں ہے کہ اقتدار میں ہوں تو ان کے ساتھ ہوں۔ صحیح، پورے اقتدار کے اندر میرے ساتھ ان کے ساتھ 3 ملاقاتیں ہیں، اور انتہائی سیکنڈوں کے اندر مختصر، واہ، اور وہ بھی جناب کہاں؟ اسمبلی ہال میں۔ ٹھیک، تو معنی یہ ہے کہ آج محترم عمران خان صاحب کو جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جی کیا ان کے پاس اتنی عقل نہیں تھی جو مفتی عبدالقوی صاحب کے پاس ہے صحیح، کہ کیسے آئے، کس طرح آئے؟ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہیں خان صاحب سے ملنے کے بعد، جب وزیر اعظم بننے سے 11 دن پہلے، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ صحیح، میں نے کہا خان صاحب کا پہلا جملہ یہ، دوسرا جملہ یہ، تیسرا جملہ یہ۔ صحیح، محترم نعیم صاحب آپ نے بھی سنا، ان 2 گواہوں نے بھی سنا جو اس وقت بھی زندہ موجود ہے، صحیح، اور جو لوگ بیٹھے تھے 8-10 لوگ بڑے اہم لوگ تھے، سب بیٹھے تھے، سب نے سنا۔ صحیح، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان جملوں کی روشنی میں اگر کوئی شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ آنے والی جو حکومت ہوگی محترم عمران خان صاحب کی ہوگی، کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں، جو میں نے 11 دن پہلے بتایا، بالکل ٹھیک ہے، تو میں نے بتایا کہ کوئی پتہ نہیں کہ جناب آنے والی جو حکومت ہے جس میں محترم عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے، جو گزر چکا زمانہ، اس کے لیے کہہ رہا ہوں، زمانہ گزر گیا، وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہوگی، صحیح، وہ پی ٹی آئی کے منشور کی حکومت نہیں ہوگی، اوکے، جو اب تک جناب محترم عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں اس کے مطابق نہیں ہوگی، اوکے، مفتی عبدالقوی قبلہ کی نہیں ہوگی۔ صحیح، جن لوگوں نے 1996 سے لے کر اپنے سب کچھ اثاثہ مساثہ یہ وہ اپنی شخصیتیں خان صاحب پہ قربان کی ہیں، ان پہ نہیں ہوگی۔ کن کی ہوگی؟ جن کی سلیکشن صحیح، فلاں ادارے سے ہو کے آ رہی ہے، صحیح، وہی آن بورڈ، جو 11 سال سے 12 سال سے 15 سال سے ایک حلقے کے اندر کام کر کے اپنی شخصیت بنا چکا ہے، اس کو ٹکٹ نہیں ملے گی۔ صحیح، کون نہیں دیں گے؟ خان صاحب بے اختیار ہیں، صحیح، جو ان کو دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے وہ پھر اسمبلی میں بھی پہنچیں گے۔ لیکن یہ جو ابھی صورتحال چل رہی ہے، ابھی یہ جو ہمارے 2033 کے جو 2023 کے الیکشن ہونے ہیں، اس میں جو لوٹا ہو گئے ہیں، جو پی ٹی آئی کو چھوڑ چکی ہیں، ان کی تو کوئی ان کی ویلیو ابھی اپنے حلقے میں بھی رہے گی۔ اعلیٰ حضرت یہ اپنے حلقے میں بیٹھ نہیں سکتے، الیکشن کیسے جیتیں گے؟ الیکشن کے لیے ان کے لیے میدان میں آنا ان کے لیے موت ہے۔ صحیح، آج دیکھ لیں کہ فضل الرحمان صاحب جو ان 12 جماعتوں کے چیف ہیں، انہی کے اپنے ذاتی کنونشن کے اندر 2 دھماکے ہو کے 100 سے زیادہ ان کے ملا صحیح، جنت میں پہنچ چکے ہیں، صحیح، 200 کے قریب اوپر سے نیچے سے خواجہ سراب بن کے زخمی ہو کے جناب پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا میسج ہے؟ صحیح، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے علاقے کے سے 6 MNA منتخب ہوتے ہیں، صحیح، سارے میرے دوست ہیں، جو ان میں سے جیتے کے لوٹا بنے وہ بھی میرے سامنے ہیں، صحیح، جو اس وقت جناب لوٹے بنے چھوڑ گئے وہ بھی میرے سامنے ہیں، جو مسلم لیگ نون کے 1 سال کچھ مہینے کی حکومت میں بڑے جناب آگے پیچھے بھاگتے بھگتے رہے اور جی ہم آ گئے،
نون والوں کو میں نے کہا کہ آپ اگر آزادانہ طور پہ انتخاب لڑیں گے شکست تو آپ کھائیں گے، صحیح، لیکن کم از کم 40,000 تک ووٹ لے جائیں گے، اور اگر مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لے کر آئیں گے یا ان 12 جماعتوں کے مشترکہ آپ امیدوار ہوں گے صحیح، تو 20,000 سے زیادہ آپ ووٹ نہیں لے سکیں گے۔ صحیح، صحیح، آپ جس حلقے میں جائیں گے وہاں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوگا پھر شکوہ نہ کرنا کہ قوم بدتمیز ہے، صحیح، صحیح، قوم بدتمیز نہیں ہے، قوم سمجھ والی ہے۔ صحیح، آپ کا لوٹا پن اور آپ کی یہ جو سیاست کی ہوشیاری ہے یہی لے اس کو لوگ سمجھ گئے ہیں۔ بالکل اسی چیز کو لوگ اور آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں نے مسلم لیگ نون کی قیادت کو 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ سے زیادہ دفعہ کہہ چکا ہوں اوکے، کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہ آئیں، میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہ آئیں، اگر آئیں گے ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ مجھے خود دبئی میں رہتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ جو انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ میاں صاحب اگر سیڑھیاں اترتے ہیں لندن والے گھر سے تو پہلے اپنے 8 10 15 لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ دیکھو باہر کوئی پاکستانی تو نہیں کھڑے ہوئے، بالکل ایسے ہی، کوئی جناب جمگھٹا تو نہیں ہے۔ جو شخص لندن میں رہتے ہوئے اس کی یہ کیفیت ہو تو وہ پاکستان میں آ کے کیا کرے گی؟ آ کے ناکام ترین جلسہ ہوگا، صحیح، اور اگر کامیاب ترین جلسہ ہوگا تو جن کی وجہ سے ہوگا وہ پوری قوم جانتی ہے۔ صحیح، پھر میاں صاحب سے جو جان ملے گا جا کے وہاں، اور جب میاں صاحب جناب میدان میں آئیں گے سوائے ذلت کے اور رسوائی کے کچھ نہیں ہوگا، ووٹ کیونکہ ان کے محترم بھائی میاں شہباز شریف صاحب 1 سال اور کچھ مہینے کی وزارت عظمیٰ کی برکت سے اپنی جماعت کو دفن کر چکے ہیں۔ صحیح، اس لیے ہم آج آپ کے پروگرام میں کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ختم ہو گیا جی۔ مولوی فضل الرحمان صاحب اپنے علاقوں میں ختم ہو گیا، اوکے اوکے اوکے، اب تو صرف ان کے جیتنے کی ایک ہی ہے کہ 2 ڈھائی 3 سال یہ عبوری حکومت جو ہے حضرت حافظ صاحب کی زیر سرپرستی چلے، اور پرویز مشرف صاحب کی طرح ہماری جو کیا نام ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب 3 سال ان کو دیں۔ ہو سکتا ہے کہ 3 سال کے بعد یہ اس قابل ہوں کہ عوام کو منہ دکھائیں، اپنے انتخابی حلقے میں جائیں صحیح، اور اس کے بعد کچھ ووٹ کر سکیں۔ اگر 2023 کے آخر میں یا 2024 کے آغاز کے 3 مہینوں میں انتخاب ہوتا ہے، صحیح انتخاب ہوتا ہے، تو مستقبل پاکستان تحریک انصاف سے ان وابستہ لوگوں کا ہوگا اوکے، جو آزادانہ طور پہ میدان میں آئیں یا پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ لے کر آئیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت سی گفتگو جو مفتی صاحب نے کی ہے، آپ اس پہ اس میں ایک جملے کا اضافہ بھی کر دوں، جی، جہانگیر ترین میرے علاقے کے بھی ہیں، مجھ سے بڑا ان کا پیار بھی ہے، ہمارا خاندانی تعلق بھی ہے، علاقہ ہمارا ایک ہے۔ صحیح، استحکام پاکستان کی جی جو جماعت بنی ہے جی جی، یہ پورے پاکستان میں 5 سیٹیں بھی لینے کے قابل نہیں ہوگی۔ 5 سیٹیں بھی اگر ملی تو وہ استحکام پاکستان جماعت کی وجہ سے نہیں، ان افراد کی اپنی شخصیات کی بنیاد پہ یعنی کہ استحکام پاکستان زیرو ہے، زیرو ہے۔ اور جو ہمارے حضرت ان سے بھی میرا بڑا تعلق رہا پاکستان مسلم لیگ کاف سے، میں ان کا جو اس زمانے میں جناب مرکزی سینئر نائب صدر رہا، اوکے، علماء اور مشائخ ونگ کا، صحیح تو صحیح، میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب دنیا سے بعد میں جائیں گے، صحیح، ان کی جماعت پہلے ہی دفن ہو جائے گی، اس اچھا، لیے اس کے لیے بھی ہم کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلے جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ آج کا یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو اس کو ڈو شیئر ود یور فیملی اینڈ فرینڈس۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، اللہ حافظ۔